تو کب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ نے تو میڈیسن لکھ لی لیکن اس میڈیسن کا اثر نہیں ہو رہا، ریزسٹنٹ ہو گئی اس کی؟ تو یہ پاکستان میں ہم خاص طور پہ دیکھیں اور کراچی میں بڑے شہر کی اگر ہم بات کریں تو کتنے % لوگوں میں آپ نے دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بچپن سے ہی دوائیاں یوز کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو پرابلمس کریٹ ہوئی ہیں؟ ہاں، فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ہماری جو عوام ہے نا، جب تک ہماری ٹرشری کے اور ہاسپٹل میں پہنچتی ہے تو اس میں سے میجورٹی لوگ تو دوائیاں لے کر آئے ہوتے ہیں، اچھا، اور ہر طرح کی دوائی انہوں نے پہلے استعمال کر لی ہوتی ہے، سارے ایکسپیریمنٹس وہ کر چکے ہوتے ہیں، اپنی گلی محلے کے ڈاکٹرز کو دکھاتے ہیں، جب ان کو صحت یاب نہیں ہو پاتے تب جا کر وہ ان بڑے ہسپتال کا رخ کرتے ہیں. بیسیکلی میں نا اگینسٹ نہیں ہوں کہ جو ڈاکٹرز گلی محلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ان کو ذمہ دارانہ طور پہ جہاں ضروری ہے وہیں پہ اینٹی بایوٹکس پرسکرائب کرنی چاہیے اور وہیں تجویز کرنی چاہیے. اور ہماری عوام کو بھی مطلب اگر کوئی ڈاکٹر اینٹی بایوٹک نہیں لکھتا تو اسے پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ اینٹی بایوٹک لکھ کر دیں گے تو ہم جلدی سے ہی ہوں گے، آپ لکھ کر دیجیے. تو اس وقت ڈاکٹر کو یہ چاہیے کہ ان کو کنوینس کریں، ان کو سمجھائیں کہ اس اینٹی بایوٹک کا ابھی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ لیں گے تو اس کا نقصان ہے، فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہے، بیکاز آپ کے جسم کے اندر بھی مائکرو آرگینزمز موجود ہیں. اس کا ایک اندازہ دینے کے لیے جن کو ہم نارمل فلورا کہتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے پروٹیکٹیو ہوتے ہیں، لائک ہماری حفاظت کرتے ہیں. تو اگر ہم بے جا دوائیاں جب استعمال کرتے ہیں تو وہ وائلڈ ٹائپ آرگینزمز ہوتے ہیں جو کہ اس سے بہت آسانی سے مر جاتے ہیں، اور انہی کے اندر سے کچھ جو بیکٹیریا جن کے اندر کچھ جینیاتی تبدیلی آ چکی ہے، صحیح، تو وہ رہ جاتے ہیں اور وہی پرولیفریٹ یا ملٹیپلائی کرتے ہیں اور نمبرز میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور اس کی وجہ سے اب جو انفیکشن ہو رہا ہے وہ اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ ہم ہر طرح کی، جیسے کہ ڈاکٹر عزیز نے کہا، دوائیاں دیتے ہیں مگر مریض کا رسپانس نہیں آتا. وہ کیسے؟ فار ایگزامپل مریض ہمارے پاس نمونیا کے ساتھ آیا، اب ہم نمونیا کے لیے جو دوائیاں پرسکرائب کرتے ہیں وہ ہم نے دی، مگر مریض صحت یاب نہیں ہو رہا، اس کا وائٹ بلڈ سیل کاؤنٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کو بخار میں کوئی کمی نہیں آ رہی، مزید اس کے آرگنز جو انوالو ہوتے جا رہے ہیں، پیشنٹ سیپسس کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مریض ریکور نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس کی جو ہے طبیعت اور خراب ہو رہی ہے. تو بس بار بار یہی کہنے کی ضرورت ہے کہ ذمہ دارانہ استعمال دوائیوں کا جہاں ضروری ہے وہاں کرنا بھی پڑے گا، مگر جہاں نہیں ہے وہاں پہ اسے اوائڈ کیا جائے. اچھا ڈاکٹر عزیز، آپ کی طرف آتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے یہاں کے، اگر ہم کراچی کے ویدر دیکھیں تو یہاں پہ نمونیا بچوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ نمی ہے ہوا میں اور پھر ویدر بھی یہاں کا بڑا چینج ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ ایک ضرورت بن جاتی ہے کہ بچوں کو آئی وی کے ذریعے بھی میڈیسنس دی جا رہی ہیں. وہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے کہ بچپن میں ہی اتنی میڈیسنس دے دی ہیں کہ پھر بڑے ہوتے ہوتے اس کے اثرات جو ہے باڈی میں رہتے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بہت آپ نے اہم سوال کیا. میں آپ کو بتا دوں کہ بچوں میں جو نمونیا ہے اور جو خاص کر کے ریسپریٹری انفیکشنز ہیں وہ میجورٹی آف دا ٹائم اکثر اوقات وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں، اور ان میں اینٹی بیکٹیریل، جن کو ہم اینٹی بایوٹکس کہہ رہے ہیں، دینے کی بالکل قطعاً ضرورت نہیں ہوتی. اور جی، اور دوسرا اہم بات یہ ہے کہ اگر جو ہے نا والدین اپنے بچوں کو بر وقت حفاظتی ٹیکے لگوائیں تو جو ویکسین پریونٹیبل ڈیزیزز ہیں، اسپیشلی جو بیکٹیریل انفیکشنز ہیں، ان کو ہم بہت حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں اور ان انفیکشن کا خطرہ نہیں رہتا، اور ان بچوں کو اینٹی بیکٹیریل اینٹی بایوٹک دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. لیکن ظاہر اکثر ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بچوں کو اینٹی بیکٹیریل اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں، جس کی وجہ علم کی کمی ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ وائرل انفیکشنز ہیں، اور ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کی اویلیبلٹی بہت ڈاکٹر کم عزیز، ہے. اتنی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اور کالرز بھی اس کو سننا چاہیں گے جو ہمارے سامعین ہیں، اس کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے اسپیشلی میرے ذہن میں بہت سارے سوال ہیں. آپ بھی ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ ہمیں سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107 اور بلے بلے FM نیٹ ورک پہ. کال کرنے کے لیے 111-111-107 پہ ڈائل کیجیے، اور کراچی سے باہر آپ ہمیں ڈائل کرنے کے لیے اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو 021 ضرور لگائیے. سنتے رہیے اپنا کراچی FM 107، کراچی کی آواز.